حامدا ومصلیا وبعد۔ ناظرین کرام، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور 15ویں شعبان آنے ہی والا ہے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح طور پہ صحیح روایتوں کی بنیاد پر جو چیز ثابت ہے وہ آپ کا کثرت سے روزہ رکھنا ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر۔ اتنی کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان۔ تو یہ دیکھیں، آپ اس چیز پہ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین گھر کی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی گھر ہی کے لوگ تھے، تقریباً یہ کہہ لیں کہ آپ کے ساتھ برابر رہتے سہتے تھے۔ ان لوگوں نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، گویا کہ آپ کے شب و روز بڑی قریب سے دیکھ کر امت مسلمہ تک ان لوگوں نے اس بات کو پہنچایا، آپ کے شب و روز کو پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ یہ چیز ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور کوئی بھی چیز اس کے علاوہ ثابت نہیں ہے شعبان کے مہینے میں۔ اب آئیں 15ویں شعبان کی رات کی ایک صحیح حدیث جو صحیح طور پہ ثابت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس سے روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 15ویں شعبان کی رات کے تعلق سے، راوی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ روایت بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات کو سارے لوگوں کو معاف کرتا ہے سوائے 2 شخص۔ وہ 2 شخص کون ہیں؟ مشرک، اور دوسرا کون ہے؟ مشاہن، جس کے دل میں کینہ کپٹ ہو، جس کا دل لوگوں کے تعلق سے اور میں بھرا ہوا ہو۔ بہرحال یہ 15ویں شعبان کے عام مہینوں کی جو فضیلت ہے وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا ہے، اور 15ویں شعبان کی رات کی یہ فضیلت ہے۔ اب آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان روایتوں کی بنیاد پر ہم ماہ شعبان کا جائزہ لیں۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ صحیحہ پر عمل کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے۔ اور ہمارے لیے کوئی بھی ایسا کام کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پہ نہیں لگی ہو، تو یہ ہمارے لیے جہنم میں لے جانے کا، ہم کو جہنم میں لے جانے کا یہ سبب ہے اور سبب بنے گا۔ برادران اسلام، میں ایک چیز بتاؤں کہ دیکھیں، اس مہینے میں بڑے خرافات لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب کے سب مسلمان ہیں، اور کلمہ کی بنیاد پر جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے کے دعوے دار بن گئے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آئیڈیل مانیں، اور آپ کو اپنا اسوہ اور نمونہ مانیں، اور وہی کام کریں جو کام ہم کو جنت کے دروازے تک اور جنت میں داخلہ
جنت کے دروازے تک لے جائے گا، اور پھر جنت میں جس کی وجہ سے ہمارا داخلہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں لوگ سوچتے نہیں ہیں۔ دیکھیں دوستو، سوچیں، آپ کو بھی سوچنا ہے۔ کیوں سوچیں؟ اس لیے کہ آپ کو بھی مرنا ہے۔ قبر میں ہر انسان کو سوالوں کا جواب دینا ہے، اور سوالوں کا جواب آپ اسی وقت دے پائیں گے جب کہ آپ کے دنیاوی زندگی صحیح سلامت ہے، شرک سے پاک ہے، بدعات سے پاک ہے، خرافات سے پاک ہے، آپ کے نیک اعمال آپ کی زندگی کے ساتھ جا رہے ہیں، تو پھر چل کے اللہ رب العالمین کی توفیق نصیب ہوگی اور آپ قبر میں صحیح سوالات کے جواب دے پائیں گے۔ اگلم بگلم ساری چیزوں کو آپ نے دین سمجھ لیا اور اس پہ عمل کرنے لگے۔ آپ دیکھیں، ایک تجزیہ کریں ماہ شعبان میں، 15ویں شعبان کو دیکھیں لے کتنا خوش ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے خرافات مچاتے ہیں اور ایسے اعمال کرتے ہیں جس اعمال کا شریعت کے اندر شریعت سے دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، جو چیزیں ثابت ہے، روزے رکھنا، آپ کسی بھی ان لوگوں کو جو 15ویں شعبان کو چراغا کرتے ہیں، قبروں پہ جایا کرتے ہیں اور اس طرح کے خرافات مچاتے ہیں، ان کے زندگی کا تجزیہ کر لیں۔ وہ 15 شعبان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، نیک کام نہیں کرتے، صرف اور صرف 15ویں شعبان کو روزہ رکھتے ہیں، اور 15ویں شعبان کی رات آ کر سارے اعمال کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے۔ دین اتنا بھی آسان نہیں ہے میرے دوستو، جتنا آپ نے سمجھا ہے۔ دین اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ ایک رات عبادت کر لیں اور جنت کی چابی اپنے جیب میں رکھ لیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی پوری زندگی کی قربانی دے دی، جان کے ساتھ، مال کے ساتھ ساتھ جان کی بھی قربانی دے دی، تب چل کے اللہ رب العالمین نے وہ ہدیہ عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا تحفہ اور ہدیہ عطا فرمایا۔ قرآن کے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ہم مسلمان ہیں، کلمے کا معنی صحیح طور پہ نہیں جانتے، حسیل کر لیتے ہیں ایک رات اور سمجھتے ہیں کہ میں نے پورے سال کے لیے میں نے تیر مار دی۔ ایسا بھی نہیں ہے میرے دوستو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ایز اے بینگ مسلم، ہم ایک مسلم قوم کی حیثیت سے ہم کو وہی کام کرنا پڑے گا جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو۔ میرے دوستو سوچیں، ابھی وقت ہے، سوچیں۔ دنیا کے اندر جب تک زندگی ہے آپ اپنے اعمال کو صحیح کر سکتے ہیں، اور اس دنیا سے جب زندگی ختم ہو جائے گی میرے دوستو، اس وقت پھر آپ تمنا کریں گے کاش کہ دنیا کے اندر لوٹا دیا جاؤں اور نیک عمل کروں، لیکن اس کے بعد موقع نہیں ہے میرے دوستو۔ تو آپ اس طرح اچھی طرح رکھیں، اچھی طرح ذہن میں اس چیز کو بٹھائیں کہ شعبان کے تعلق سے جتنی بھی روایت ہے، اور خاص طور سے شعبان کی رات اور 15ویں شعبان کے تعلق سے، اس میں صرف اور صرف جس روایت کو میں نے بتلایا کہ مشرک اور کینہ پرور شخص کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین سب کو معاف فرما دیتا ہے، اس روایت کے علاوہ جتنی بھی روایتیں ہیں سب کے سب موضوع، من گھڑت، ضعیف ہیں، اور یہ انسانوں نے اپنے ہوس کے لیے یا انسانوں نے امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ان روایتوں کو بیان کر کے اور شریعت کا ایک حصہ بنا دیا، اور اللہ رب العالمین نے محدثین عظام کو پیدا فرما کر ان سارے احادیث کو اسی طریقے سے الگ کروایا جس طریقے سے ہم اپنے کھانے سے غلط چیزوں کو یا پھر ایسی چیز جو کھائی نہیں جاتی اس کو ہم باہر نکال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو تھوڑی سی تحقیق کرنی ہے، علماء سے صحیح طور پہ پوچھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 15ویں شعبان کے تعلق سے میرے دوستو، اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس روایت میں کہاں آتا ہے کہ 15ویں شعبان کو آپ عبادت کریں، 15ویں شعبان کو روزہ رکھیں؟
اگر کوئی شخص پورے مہینہ یا مہینہ کے اکثر حصے روزہ نہیں رکھتا ہے، صرف اور صرف 15ویں شعبان کو خاص طور سے روزہ رکھتا ہے، تو اس کا یہ روزہ رکھنا بدعت میں شمار ہوگا، اس رات عبادت کرنا بدعت میں شمار ہوگا، اور اس رات قبروں پہ جانا بدعت میں شمار ہوگا، بلکہ اس کو شرک تک لے جائے گا، اس لیے کہ قبروں پہ جانے کے بعد وہ مردوں سے مدد مانگتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے دوستو سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور زور زور سے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عشق کرتا ہوں، نعوذ باللہ، حالانکہ عشق کا لفظ یہ نبی کے لیے کسی طور پہ زیبا نہیں ہے اور فٹ نہیں بیٹھتا ہے۔ آپ جس نبی سے محبت کرتے ہیں، اس نبی ہی نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ اکبر، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو نبی سے محبت کریں، اور نبی کی محبت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع زبانی طور پہ نہیں، اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ اتباع کرو، اتباع اور پیروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ صحیحہ پہ چلنے میں ہے۔ میرے دوستو زیادہ نہیں، بس اخیر میں اتنا کہہ کے جاتا ہوں، ایک درد ہے اور ایک تکلیف ہے اور ایک طرف ہے امت مسلمہ کے تعلق سے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوستو شعبان کے مہینے میں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہی کام کریں جو ثابت ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا، بس یہی کام شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں روزمرہ، نماز کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، یا پھر صدقہ و خیرات ہے، یا پھر لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے، امر بالمعروف کا حکم دینا ہے، نہی عن منکر سے روکنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ روزمرہ کر رہے کریں، لیکن شعبان کے مہینے میں مزید آپ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو ایسا کوئی کام نہیں کریں۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں شعبان کے مہینے میں تو کوئی پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ نفلی روزے ہیں، لیکن اگر آپ غلط احادیث کی بنیاد پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین کی پکڑ آپ تک پہنچے گی، اور اللہ رب العالمین آپ کو اپنے گرفت میں لے لے گا، اور جب اللہ رب العالمین گرفت میں لے گا تو یقیناً میرے دوستو اس وقت واہ ویلا اور بلبلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر محبت کرنے والا بنا، اور نبی کے صحیح احادیث پر ہمیں عمل کرنے والا بنا، ہم کو صحیح مسلمان بنا، قولی مسلمان نہیں بلکہ عملی مسلمان بنا یا رب، اور ہمارا قول فعل عمل ہر میں موازنہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، دنیا کے اندر بھی خیر کے ساتھ زندگی عطا فرما، اور آخرت میں بھی جنت الفردوس عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔